مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔
ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ آواز تھوڑی بڑھانے ہمارے لیڈر سے بات کریں محمد ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے کہ اگر خدا کے نزدیک کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ تمہاری تقویٰ ہے۔ نہ اپنے حسب پہ ناز کرنا، نہ اپنے نسب پہ ناز کرنا، اگر کسی چیز پہ ناز کرنا ہے تو وہ اپنی تقویٰ پہ ناز کرنا۔ آج اسی آیت قرآنی کو جھٹلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ناز اس پہ نہیں کہ وہ نبی کا بیٹا تھا، ناز اس پہ نہیں کہ وہ نبی کا ساتھی تھا، ناز اس پہ نہیں کہ وہ نبی کی بیوی ہے، ناز اس پہ کیا کرو کہ تم متقی ہو۔ اللہ کے نزدیک اگر کسی بندے کی قیمت ہے تو وہ متقی کی قیمت ہے۔ اگر نوح ہے اور نوح کا بیٹا ہے، اگر تقویٰ نہیں ہے تو کہہ دیا یہ تمہاری اہل سے نہیں ہے۔ اگر نوح ہے، نوح کی بیوی ہے، لیکن اگر تقویٰ نہیں کہہ دیا نوح یہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ تو فخر نسبت سے نہیں ہے، بہترین نسبت ہے اللہ کی نسبت کہ اگر تمہارے وجود میں وہ تقویٰ پائی جاتی ہے تو انسان خود پہ فخر کیا کر، لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے، نبی کا بیٹا بھی ہے، باپ ہونا اس نبی کا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ مسلمہ میں شان صحابہ کا بڑا شور ہے اور سب سے بڑا الزام شیعت پہ لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ ارے توہین صحابہ تو یہ ہے کہ تم سب کو ایک درجہ دو، ایک متقی ہے، ایک نمازی ہے، ایک مجاہد ہے، کیا اس سے بڑی توہین صحابہ ہوگی کہ تم علی کو ابو سفیان کے ساتھ ملا دو؟ اس سے بڑی توہین صحابہ ہوگی کہ امام المتقین کو امام الفاسقین کے ساتھ ملا دو۔ انسان درجات کو لے کر کرتا ہے، خدا تقویٰ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہم نے اگر لقب بھی مولا علی کو دیا تو امام المتقین کا لقب دیا کہ علی کسی غیرے کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے۔ تو اگر امام متقیوں کا ہے تو اس کے وجود میں بھی تو تقویٰ ہونی چاہیے۔ اے مسلمان تو لفظ پرست نہ بن، یہ ہماری معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ ہم ہیں لفظ پرست۔ مثلا مجلس سے آنے سے پہلے تعارف ہوا، علامہ مولانا تشریف لائیں گے، خطاب کریں گے، حالانکہ میں علامہ ہوئی نہیں۔ علامہ اسے کہتے ہیں جس نے کم از کم 100 کتابیں لکھی ہوں، لیکن ہم ہیں لفظ پرست۔ ہمیں لفظ بولنا آتا ہے، لفظ کی معنی کا پتہ نہیں۔ کیا فلاں کو کہہ دو امیر المومنین، بھائی اگر کوئی مومنوں کا امیر ہے تو اس کو پہلے خود بھی مومن ہونا چاہیے۔ یہ تو القاب کے نہیں جو دنیا والے دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں جاؤ جب تو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ درباری القابات اور ہوتے ہیں، الہی القابات اور ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جسے میں امیر کہوں، ایک وہ ہے جسے رسول امیر کہے۔ تو
سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو تو لقب دے رہا ہے کیا وہ لقب الہی لقب ہے یا عوامی لقب ہے؟ عوام جسے چاہے جنتی بنائے، جسے چاہے جہنمی بنائے، سوال یہ ہے کہ خدا کسے جنتی مانتا ہے؟ یہ تو حدیث تمام تر کتب اہل سنت لکھی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بچپنے میں جنت کے جوانوں کے سردار۔ اگلا جملہ یہ کہا ابوہما، اور ان کا بابا ان دونوں سے بہتر ہے۔ جس کی جنت میں جانے کی نہیں، جو جنت میں جا رہے ہیں ان کی سرداری کی گواہی مصطفیٰ دے رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ سمجھ کر کیا ہے کہ جب بھی جس کی فضیلت پڑھنی ہو تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں صحابی کے بارے میں فلاں صحابی نے کیا کہا، یا یہ کہا جاتا ہے اشرف علی تھانوی نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، یہاں ابن تیمیہ نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، یا امام ابو حنیفہ نے فلاں کے بارے میں کیا کہا۔ تم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ میں نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے کہا ہے، میں نے گواہی رسول کی دی، میں نے گواہی محمد کی دی، تو امت کو تو یہ بتانا چاہیے نا کہ فلاں کے بارے میں رسول نے کیا کہا، فلاں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، لیکن کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ اللہ کی زبان سے اور رسالت کی زبان سے بس اگر فضیلت نکل رہی ہے تو علی اور علی والوں کے لیے۔ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے ممبر سے یہ نہیں کہا کہ فلاں نبی کے بارے میں کیا کہا، فلاں بدن کے بارے میں کیا کہا، فلاں حسنین کے بارے میں کیا کہا، نہیں، ہم ہمیشہ ممبر سے یہ کہتے ہیں کہ میرے رسول نے حسنین کے بارے میں مدینۃ العلم وعلی البابھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں۔ یا علی ابن منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، یہ کون کہہ رہا ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے۔ شب ہجرت اپنے بستر پر کون سلا رہا ہے؟ رسول سلا رہا ہے۔ یہ تو نبی کہہ رہے ہیں، لیکن انسان اور مسلمان ذرا قرآن میں چلا رہا۔ ہم یہاں کہتے ہیں کہ نبی کیا کہتا ہے، یا ہم یہ بتاتے ہیں کہ قرآن علی کے بارے میں کیا پڑھ رہی ہے، اور یہ کتاب الہی فضائل علی بیان کر رہی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ فضیلت علی کون بیان کر رہا ہے؟ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے۔ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے۔ آیت مباہرہ کو پڑھ، نفس رسول کون قرار پا رہا ہے؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو تو بھی آج کے بعد اگر کسی کی فضیلت پڑھنی ہے تو یا قرآن سے سنایا کر یا رسالت کی۔ ٹانگوں سے معذور ہے، اللہ انسان کو ٹانگوں سے معذور کرے، عقل سے معذور ہے۔ سب سے بڑی معذوری ہے عقل کی معذوری، کیونکہ اگر انسان کی خواہش بھی ہو لیکن اگر اس کی عقل سالم ہو، یہ عقل اس کو جنت تک لے جاتی ہے۔ آج مسلمان ہر شے استعمال کر رہا ہے، عقل استعمال نہیں کر رہا۔ یہ چرس اور افیم بھی استعمال کرتا ہے لیکن عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ جو عقل نبی خدا ہے، ہمارے دو نبی ہیں، ایک ظاہری نبی ایک باطنی نبی۔ ظاہری نبی رسول خدا، ظاہری نبی مکیہ الہی، باطنی نبی جو ہے وہ تمہاری عقل ہے، یہ بھی تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، لیکن جب تم اس میں تعصب کے پردے ڈالتے ہو تو ظاہر تم اس عقل کے راستے کو بند کر دیتے ہو۔ تو انہوں نے جو عقل سے معذور ہیں، انہوں نے تقریر کی، اور اس تقریر میں دیکھیے جب وہ لوگ ایک صفت ہے
بری صفت ہے. یہ صفت اگر شیعہ میں آئے تو پھر بھی بری، یہ صفت اگر کسی سنی میں آئے تو پھر بھی بری. وہ لوگ تو وہ لوگ ہیں. ہم صفات سے دشمنی کرتے ہیں، افراد سے نہیں. جی ہو جی ہو جی ہو. مولانا امام سے نبی فرماتے مثلی لائبہ یا مثل یزید، یعنی کیا امام صفات بیان کر رہے ہیں کہ حسین جیسا، یعنی جس میں حسینی صفات ہوں گی، جس میں حسین کی فکر ہوگی، یا اور پڑھو جس میں حسین کی آئیڈیولوجی ہوگی، وہ کبھی بھی اس کی بیان نہیں کرے گا جس میں یزید کی صفات ہے. اب یہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ یزید کی صفات کیا ہیں اور حسین کی صفات کیا ہیں. تو ہماری دشمنی افراد سے نہیں. ارے یزید تو 1400 سال پہلے مر چکا، تو لعنت آج ہم کس پہ بھیجتے ہیں؟ اس یزید پہ یا آج کے یزید پہ؟ اس یزید پہ لعنت بھیجو، اس یزید کو نقصان کیا ہے؟ وہ جو کہے گا مجھ پہ لعنت بھیجو، میں نے دوسرے یزیدی بنائے ہوئے. اگر میں آج کے یزید کا کچھ بگاڑ نہ سکوں، اس یزید کو تو حسین نے دفن کر دیا. میری جنگ ہے آج کے یزید سے، اور مومن کو تلاش کرنا ہے کہ آج کا یزید کون ہے. آج کا یزید وہی ہے جو اس یزید کی یا اس کے نام کو یا اس کی صفات کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. اور آج کا حسینی اپنا سر کٹا دے گا لیکن کبھی بھی اس یزید کی بیعت نہیں کرے گا. کیسے اس یزید کا مقابلہ بنا گیا ہوں. لیکن اس جو عقل کا معذور اور ٹانگوں کا معذور ہے، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ امیر شام کا وہ گھوڑا جو رسول خدا کے لشکر میں چلا تھا، جو بھی اس گھوڑے کے ناک سے جو پانی نکلا اور اس کے ناک کے گندے پانی میں جو دھول اٹھی ہو گئی، وہ دھول بھی جناب اویس قرنی سے افضل ہے. یہ اویس قرنی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی معاویہ کے گھوڑے کے ناک کا پانی اویس قرنی سے افضل ہے. جب انسان غلو پہ آتا ہے تو ایسے جملے اپنے منہ سے نکالتا ہے. یہ کس کی توہین ہے؟ یہ اس کی توہین ہے جس کے لیے رسول خدا کہے کہ مجھے اویس قرنی کی خوشبو انسان اس رذالت کے مقام پہ آ جائے، اس تعصب پہ آ جائے کہ کسی کے دفاع کرنے پر آئے تو کسی انسان کو ذلیل کرنے. وہ جس کی محبت رسول کے دل میں ہو. تو آج کا جوان، میں نے کئی کلمات میں کلپس دکھائے گئے جنہوں نے فیس بک پہ مختلف جگہ پہ ابو سفیان نے مختلف لوگوں کے لیے چیزیں لکھی اور ان پہ فائرز کاٹی گئی. بعد میں انہیں کو پکڑ کے ان سے معافی نامہ بھی دلوایا گیا. دیکھیے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو راہ و روش آنی چاہیے کہ مجھے دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو نہیں آئے گا تو آپ ناکام ہو جائیں گے. یہ وہ عقل علیم کا بھی طالب ہے، یہ وہ قرآن کی سوچ ہے. لفظ ہے کہ کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، وہ قرآن میں لفظ ہے کافر، یعنی جس روش سے کافر تمہارا مقابلہ کر رہا ہے اسی روش سے تم کافر کو شکست دو، اسی روش سے اپنے دشمن کو شکست دو. جی آج واویلا کیا ہے کہ جو صحابہ پر لعنت بھیجے یا برا بلا کہے، قانون پاس کیا جائے کہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے. آپ کے لیے ٹھیک ہے، ہم اس اصول کو مانتے ہیں کہ ابو سفیان سے لے کر معاویہ ابن ابو سفیان تک ہم تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں. چلو صحابہ نہیں، تابعی بھی نہیں، تبع تابعی. قانون پاس کرو، اصول بناؤ کہ جو بھی صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہے، اور ہم تمام شکانوں آئیں گے اور اس قانون پہ سائن کریں گے. جی ہو. لیکن جب یہ قانون پاس ہو جائے، جب یہ اصول پاس ہو جائے تو پھر مکرنا نہیں. جب یہ اصول بن جائے تو پھر مکرنا نہیں کہ جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہے یا گالی دے وہ کافر ہے. تو مجھے یہ بتاؤ جس نے 70 سال لے کر اسے مولا علی کو برا بھلا کہا، اس کا ایمان کرنا ہوگا.
پہلی بات ہمارے یہاں تشخیص الگ ہے، ہم ہر کسی کو لقب صحابیت نہیں دیتے، کیونکہ لفظ صحابی محترم ہے، لفظ صحابی قابل عزت ہے. ہم تو خود کو صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے، لیکن کون سا صحابی، اس کی تعریف بھی تو کرو. وہ رسول کا صحابی ہو سکتا ہے جس نے عمار کو قتل کیا، کیا وہ رسول کا صحابی ہو سکتا ہے جس نے حجر بن عدی کو قتل کیا؟ کیا وہ رسول کا صحابی ہو سکتا ہے جس نے حسن بن علی سے جنگ کی؟ کیا وہ رسول کا صحابی ہو سکتا ہے جس نے علی مرتضیٰ سے جنگ کی، جس کے لیے رسول فرمایا یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی حربک حربی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری محبت میری محبت ہے، تیری جنگ میری جنگ ہے. سے نہیں لڑا، وہ مجھ سے لڑا. اب آج آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اس مشورے کے قریب عمل، کیونکہ اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کی روش سے مقابلہ کرنا ہے. اب بڑی سے بڑی جنگ ہے وہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے. جتنا آپ سوشل میڈیا میں پاورفل اور مضبوط ہوتے، ایک چھوٹا سا موبائل ہے، لیکن اس موبائل سے آپ دشمن کو ہرا سکتے ہیں. یہ چھوٹے سے موبائل سے دشمن کو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی کہ آپ کو وہ کام کرنا آنا چاہیے. یہ مت لکھیے کہ فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت. میں نے اصول دیا ہے، لعنت اس پہ کریے جس پہ رسول لعنت. اب مسلمان کو FIR کاٹنی ہے تو رسول کے خلاف کاٹیں. اگر اس میں اتنی ضرورت ہے تو اپنے رسول پہ FIR کاٹیں. یہ محمد علی مرزا کا کلپ بھی موجود ہے، یہ بھی کراچی میں کہہ چکا کہ الباسی اہل سنت کا بڑا عالم ہے. اچھا، ایک کتاب میں روایت ہے لیکن نام نہیں بتایا. پھر دوسری کتاب میں وہ نام نہیں بتائے گئے ہیں کہ رسول خدا ایک اونچائی تھی، وہاں سے نیچے آ رہے تھے اور اترائی سے کوئی شخص اوپر آ رہا تھا کہ وہ گدھے پہ سوار تھا. ایک بندہ اس کے گدھے کو ہانک رہا تھا، ایک کے ہاتھ میں اس گدھے کی مہار تھی. رسول نے تینوں کو دیکھا، کہا سوار پر بھی لعنت، ہاتھنے والے پر بھی لعنت، اور جو سواری کو لے کر آ رہا ہے اس پر بھی لعنت. نہیں کہہ رہا یہ مجھ پہ FIR کاٹ دے. رسول خدا کہہ رہے ہیں سوار پر بھی لعنت، ہانکنے والے پر بھی لعنت، جو اس کو لے کر آ رہا ہے اس پر بھی لعنت. الباسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ کون ہے؟ محمد علی مرزا کا کلپ بھی موجود ہے. جو سوار تھا وہ امیر شام کا باپ تھا، جو لے کر آ رہا تھا وہ خود امیر شام تھا، جو ہانک رہا تھا وہ یزید کا چچا یزید تھا، جس کا نام بھی یزید تھا. اب کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو وہ پوسٹیں بنانی ہے جس میں لکھنا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس کتاب میں لکھا وہ کتاب اہل سنت کی، بیان کرنے والا بھی اہل سنت کا، اور لکھو کہ رسول نے کس کس کے لیے کیا کیا کہا. اس سے آپ کو FIR نہیں کرے گی. کیونکہ آپ نے تو نہیں کہا، جس نے کہا رسول خدا نے. ریفرنسز میں دوں گا، حوالے میں دوں گا، انشاءاللہ اپنے فیس بک پیج پہ ان کو چڑھانا بھی شروع کر دوں گا. اور اس چیز کو بڑھائیے تاکہ اہل سنت کے جوانوں کو پتا چلے کہ ان کے نبی کا عقیدہ کیا تھا. مولوی کا عقیدہ نہیں، مفتی کا عقیدہ نہیں، کیونکہ نہ مولوی تجھے جنت میں لے جائے گا نہ مفتی جنت میں لے جائے گا. تجھے جنت کا سردار مصطفیٰ جنت میں لے جائے گا. تو عقیدہ وہی اپنانا ہے جو مصطفیٰ کا عقیدہ ہے. اگر تم نے مصطفیٰ کا عقیدہ نہ اپنایا تو کبھی جنت میں نہیں بنو گے. یہ محمد علی مرزا بہت ماشاءاللہ پڑھا لکھا جوان ہے. کچھ جوانوں نے اہل سنت میں انقلاب کروا دیا، جن میں سے مولانا صاحب تھے، علامہ طاہر القادری تھے، مولانا طارق جمیل تھے. یہ محمد علی مرزا ہے. اور عجیب بات یہ ہے پڑھے سے پڑھا لکھا ہے. یہی طارق جمیل صاحب ان کو بڑے پسند ہوتے تھے. بڑی محنت، بڑا خون کیا گیا. جتنے بھی تبلیغی جماعت کے جلسے ہوتے تھے، مجالس ہوتے تھے، جو بھی ہوتا تھا طارق جمیل کو کہیں لے جایا جاتا تھا. ان کا فرسٹ لائن کا خطیب، جس پر پیسہ خرچ کیا، جس کو آگے لایا گیا، کئی سالوں تک یہ بندہ چل رہا تھا.
لیکن آج یہی تاریخ زمین ہے، تبلیغی جماعت میں ان کی تقریر پر پابندی ہے۔ کتنا ممکن ہے حلوہ ایک سے کہ بس اس نے اتنا کہہ دیا کہ علی مولا ہے۔ بہت اچھا تھا، لیکن جب سے اس نے شان اہل بیت بیان کرنا شروع کی برا ہو گیا۔ اب نیچے کمنٹس میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ بھی شیعہ ہو گیا۔ محمد علی مرزا اگر کوئی بات کر دے اپنی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہے، حدیث کر رہا ہے، قال رسول اللہ بیان کر رہا ہے، لیکن نیچے کیا لکھتے ہیں؟ شیعہ ہو گیا۔ مولانا اسحاق جب تمہیں آئینہ دکھاتے ہیں تو نیچے کیا لکھتے ہیں؟ شیعہ ہو گیا۔ طاہر القادری اگر شان ابو طالب میں قصیدے پڑھتے ہیں تو لکھتے ہیں شیعہ ہو گیا۔ تو کم از کم اتنا تو پتا چلا جہاں جہاں حق آتا ہے وہاں وہاں شیعہ آتا ہے۔ جو مستدرک و حاکم بتائے، جو تاریخ طبری بتائے، ابن کثیر تمہیں سنائے کیا کہتے ہو؟ یہ شیعہ ہو گیا۔ کم از کم تم نے خود ہی اپنی زبان سے قرار کر دیا جو تھوڑا بھی حق بیان کرتا ہے اس میں شیعت کی جھلک آ جاتی ہے۔ شکر کریں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور یہ آپ کی ڈیوٹی۔ اب یہ جہاد ہے، اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہو سکتا اس وقت۔ ہر رات یہ مت دیکھیے فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا، نہیں، آپ کا کام ہے انہی کی کتابوں سے حدیث نکالیے، روایت نکالیے۔ جو پڑھے لکھے علماء ہیں، مدارس آپ کے موجود ہیں، ان کے پاس جائیے کہ مولانا ہمیں بتائیے کہ ابو سفیان کے لیے رسول نے کیا کہا، ہمیں بتائیے کہ معاویہ بن ابو سفیان کے لیے رسول نے کیا کہا، ہمیں بتائیے یزید کے لیے رسول نے کیا کہا، اس سے زیادہ ہمیں بتائیے بنو امیہ کے لیے رسول نے کیا کہا، ہمیں بتائیے بنی تمیم کے لیے رسول نے کیا کہا۔ احادیث موجود ہیں، رسول نے فرد پہ نہیں قبیلے کے قبیلے پہ لعنت کہا، کبھی فیملی پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ بنو امیہ، بنو مروان، بنو سفیان، فیملی کی فیملی کو برا بلا کہا گیا کہ امام اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ کلنا محمد ہے، ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو رسالت کی زبان بولتی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ان کو انہی کی کتابوں سے دکھایا جائے، ایسا طریقہ ہو کہ جس میں قانونی بھی پیچیدگی نہ ہو، آپ کے اوپر کوئی قانونی معیار بھی نہ ہو۔ آپ حدیث بیان کر دیں، اپنے پیج پہ لکھیں قال رسول اللہ، رسول خدا نے فرمان کہا، اور وہ مبہم اور متشابہ آیتیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو پہلے تھے وہ سب سے زیادہ قریب تھے، ان پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ لیکن اس آیت کا آخری لفظ نہیں بتایا، جو ثابت قدم رہے، جو آخر تک متقی رہے۔ یہ نہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھ دیا تو بس مومن بن گیا، کلمہ پڑھنے سے وہ اسلام کے اندر آیا ہے، ایمان لانے سے وہ ایمان کے ایمان میں آتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت نہیں کہ ابھی وہ کہہ دو کہ تم اسلام لائے ہو لیکن ابھی تک ایمان تمہاری دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارا بھی ایمان یہ جب تک کوئی نبی کے ساتھ ہے، نبی کی سیرت پر چلا، نبی کا کلمہ پڑھا، جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، میدان احد میں نبی کا ساتھ دیا، ہمارا سلام ہے ان سب پر۔ جی ہاں، ایک سوال ہے کہ نبی کے بعد بھی تو ایمان پہ رہے، اور یہی کوئی اہل سنت کا بھی یہ والدین ہے، نام ہے زہمنی، اور اس نے کہا نہیں، اگر اصحاب قتل بھی کرے، اگر کوئی صحابی شراب بھی پیے، اگر کوئی صحابی زیادتی بھی کرے تو اللہ نے ان کو معافی دی۔ ہوا نبی کا قرآن کا دیتا ہے،
قرآن شریف کہہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے، ولا تسبوا، اے مومن کسی کو گالی نہ دیا کرو، وہ خدا جو کرسی عدل پہ بیٹھا ہے۔ پھر آج کا جوان کیا کہے گا؟ آج کا جوان کہے گا مولانا اگر انہوں نے یہ کام کیے، مثلا عمار کا قتل معاف، حجر بن عدی کا قتل معاف، نبی کے صاحب کو کوئی قتل کر دے وہ قتل بھی معاف، ظلم بھی معاف، 70,000 ممبروں سے گالیاں دے وہ گالیاں بھی معاف، تو پھر جب ان کے گناہ معاف کر دی جائیں گے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خدا کیا کرے گا؟ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں، یہ مسیحیت کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ پر جتنے ظلم ہوئے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اب آئے مسیحیوں تمہیں جتنے گناہ کرنے کر لو، تمہارے سارے گناہ کس کے کھاتے میں آئے؟ عیسیٰ کے کھاتے میں۔ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن کی آواز آتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا تمہارا عمل، تمہارا جہاد نبی کی راہ میں کلمہ اگر قبول کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ متقین سے کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کے ساتھ مل گیا اور یہی تصور دیا جائے کہ مثلا تو ولی والے ہو تو جنت میں جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ غلط تصور غلط ہے، چاہے ہمارے یہاں ہو چاہے ان کے یہاں ہو۔ قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو شیعہ ہے وہ جنت میں جائے گا، جو مولائی وہ جنت میں جائے گا، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر کوئی رسول کا ماننے والا ہے وہ جنت میں تب جائے گا جب رسول کی سیرت میں چلے، اگر کوئی علی کا ماننے والا ہے وہ جنت میں تب جائے گا جب سلمان کی طرح علی کی سیرت میں چلے۔ یہاں معیار عمل ہے، عمل صحیح عقیدہ بھی رکھو، صحیح عمل بھی رکھو۔ اب یہ تو ہو گئی ان کی باتیں، تھوڑا آئیے اپنے لیے گفتگو کرے۔ دیکھیے انسان کی گزارش کروں گا تھوڑے نعرے کم کر دیے جائیں، میری طبیعت بھی ناساز ہے کہیں اور مجھے کھانسی نہ آ جائے، مجلس ڈسٹرب ہو جائے گی۔ دیکھیے انسان کی تربیت کے لیے کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ انسان کو اچھا بننے کے لیے اسے اچھے لٹریچر کی، اچھی بکس کی ضرورت ہے۔ دوسرا، انسان کو صحیح ہونے کے لیے اچھے پڑھانے والے کی ضرورت ہے، یعنی اچھے ٹیچر کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، اب کتاب بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، اب اسے اچھی کلاس کی ضرورت ہے، اچھا اسکول ہو، اچھی کلاس۔ چوتھی چیز، اس انسان کو پنپنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اچھے رول ماڈل کی ضرورت ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں، اچھی کتاب، اچھا پڑھانے والا، اچھی کلاس، اچھا رول ماڈل۔ چاروں چیزیں اللہ نے آپ کو دی۔ جیسے رول ماڈل آپ کے واللہ آج اگر کسی اہل سنت کو بھی کہو گے نا تمہارا رول ماڈل علی ہے یا معاویہ ہے، کیا کہے گا؟ میرا رول ماڈل علی ہے، کیونکہ جتنی اچھائیاں علی میں اتنی اچھائیاں مد مقابل نہیں ہے۔ تو بہترین رول ماڈل شیعوں کے پاس ہے حسین جیسا، آقا حسن جیسا، مولا زین العابدین جیسا، مولا علی جیسا۔ خواتین کے لیے رول ماڈل جناب سیدہ فاطمہ جیسی، بی بی زینب جیسی، بچیوں کے لیے جناب سکینہ جیسی، جوانوں کے لیے اکبر موجود ہے، بوڑھوں کے لیے حبیب بن مظاہر موجود ہے۔ بہترین رول ماڈل خدا نے آپ کو دیے۔ اچھا مولانا، بہترین کتاب اللہ نے آپ کو قرآن دی ہے، نہج البلاغہ دی ہے، صحیفہ سجادیہ دی ہے، مفاتیح۔ یہ الگ ٹاپک ہے کہ ہم نے خود کئی اہل سنت کے محبان اہل بیت محبت رکھتے تھے، ان کو ہم نے مکتب اہل بیت میں لایا۔ ایک دعائے کمیل سے، ایک دعائے عرفہ سے، وہ پڑھ کے پریشان ہونے لگا، مولانا یہ ایسی دعا کوئی عام آدمی نہیں کہہ سکتا۔ ہم کسی انسان کی بھی تعریف کریں 4 لائنوں میں تعریف ختم ہو جاتی۔ یہ کون ہے کہ اللہ کی تعریف کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، الفاظ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ دعائے عرفہ پڑھی، اتنی با کمال دعا، ہم بھی اس سے اتنی با کمال
مکتب اہل بیت اللہ ہے. تو اچھا رول ماڈل موجود ہے کس کی صورت میں؟ محمد و آل محمد کی صورت میں. بہترین کتابیں موجود ہیں، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، تمام کتابیں موجود ہیں. کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں. اچھے پڑھانے والے موجود ہیں علماء کی صورت میں، خطبہ کی صورت میں. بہترین اسکول موجود ہے حسین کی مجلس کی صورت میں. کسی قوم کے لیے بتا سکتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی نعمت ہو. اچھا کلاس کا ہونا ضروری نہیں کہ کلاس مہینے میں ایک بار ہو یا سال میں ایک بار. جتنی کلاسیں شیعہ مکتب لیتا ہے اتنی کوئی مکتب نہیں لیتا. اہل سنت بہت زیادہ جلسے اور جلوس یا مجلسیں رکھ لیں، اپنے خطبہ کو بلاتے ہیں 17 ربیع الاول، بہت زیادہ ہو جائے 12 ربیع الاول سے لے کے 17 تک ایک ہفتے میں جلسے جلوس ان کے ہوتے ہیں. بہت زیادہ ہو جائے کوئی 11ویں کر لی انہوں نے، بہت زیادہ ہو جائے رمضان میں 4-5 لیکچر ہو گئے، کوئی جمعہ سن لیا. اس سے زیادہ تو نہیں کرتے نا. وہاں بھی تو یہ بھی نہیں کرتے، ان کو تو یہ نشستیں بھی نصیب نہیں ہے کیونکہ نہ وہ 11 کو مانتے ہیں نہ وہ 12 کو مانتے ہیں. اچھا چلے جائیے مسیحیوں کے پاس. مسیحیوں کا ہفتے میں ایک لیکچر ہوتا ہے سنڈے، اپنے چرچ جاتے ہیں. یہودیوں کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، ان کا تو یہ لیکچر بھی نہیں. تو سب سے زیادہ عالم دنیا میں، اسلام کی بات نہیں کر رہا، پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو قوم لیکچر سنتی ہے وہ شیعہ قوم ہے. محرم کا مہینہ مجلسیں، سفر کا مہینہ مجلسیں، آؤ شب قدر علی کی ضربت کی رات ہے مجلسیں، ایام فاطمیہ مجلسیں، عید جناب مسلم کی شہادت کی مناسبت ہو مجلسیں، ولادت کے دن ہو مجلسیں، شہادت کے دن ہو مجلسیں. اتنے لیکچر جو شیعہ قوم کے پاس ہوتے کسی قوم کے پاس نہیں. اس کا مطلب سب سے زیادہ کلاسیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ اب جس قوم کی سب سے زیادہ کلاسیں بھی ہو، بہترین کتاب بھی ہو، بہترین ٹیچر بھی ہو، بہترین رول ماڈل بھی ہو، اب اس قوم کو اوپر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی ہماری طور پہ بات کر رہا ہوں. یہ جو سب سے زیادہ لیکچر سنے اس قوم کو سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے. لیکن افسوس سے ہم اتنے آگے نہیں. وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا کہ کلاس بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، رول ماڈل بھی ہے، بہترین کتاب بھی ہے، لیکن ہم اتنے آگے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بڑا ڈل ہے. دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں آکسفورڈ میں اپنے بچے کو بھیج دو، لیکن اگر پڑھے گا نہیں نمبر کہاں سے آئیں گے؟ تو اگر آپ اس کلاس اہل بیت میں آ رہے ہیں تو آپ کا نمبر بھی زیادہ ہونا چاہیے. صرف کلاس میں شرکت کرنا کافی نہیں ہے، اس کلاس میں آ کر جو سنتے ہو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ جتنا تم نے سنا تمہارا امتحان مولوی نہیں لے گا، امتحان خود علی ابن ابی طالب لیں گے. اب بتاؤ جب امتحان علی لیں گے تو پاس بھی ہونا ہے کہ نہیں؟ بولا کیوں فرماتے کہ ہر چاہنے والا جب مرے گا تو علی کی زیارت کر کے دنیا سے جائے گا. یہ علی کی زیارت نہیں، یہ مولا کیا لیں گے؟ امتحان لیں گے. مولا میں اس امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ امام فرماتے ایک عقیدے کو مضبوط کر دیں. اے مومن، اے علی کے چاہنے والے، اگر یہ عقیدہ تمہارا مضبوط نہیں ہوگا، خسرت دنیا والآخرہ، تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. مولا کون سے عقیدے کو مضبوط کروں؟ آباد آ دیا انسان اپنی قیامت کے عقیدے کو مضبوط. تم نے اللہ کو مان لیا، تم نے رسول کو مان لیا، تم نے امام کو مان لیا، تم نے خدا کے عدل کو مان لیا. پانچواں جو تمہارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ قیامت ہے، عقیدہ معاد ہے، عقیدہ قبر ہے، عقیدہ منکر و نکیر ہے، عقیدہ برزخ ہے. اے انسان اگر یہ تمہارا عقیدہ کمزور ہے تو آپ سب کہیں گے مولانا ہم تو قیامت کو مانتے ہیں. امام فرمائیں گے مانتے تو ہو لیکن یقین نہیں ہے. اگر تیرا قیامت پر یقین ہوتا، قیامت کا یقین یعنی مجھے اجر کہاں ملے گا؟ قیامت میں. مجھے میرے عمل کا فائدہ کہاں ملے گا؟ قیامت میں. 1 گھنٹہ حسین کی مجلس میں بیٹھا اس کا ثواب کہاں ملے گا؟ قیامت میں.
اگر تمہارے قیامت کا عقیدہ مضبوط ہوتا، جزا اور سزا کا عقیدہ مضبوط ہوتا، اے انسان تو کبھی بھی گناہ نہ کرتا۔ علی بن مہدیار واقعہ بہت بڑا ہے، مختصر اس جملے پہ آنا چاہتا ہوں۔ 21 سال، بعض لوگ کہتے ہیں 40 سال، 21 سال حج پہ گیا، عاشق امام تھا، 12ویں سرکار کا عاشق تھا۔ خواب آیا، علی بن مہدیار اگر 12ویں سرکار کو دیکھنا چاہتے ہو تو حج پہ جا، اگر تجھے تیرا مولا ملے گا تو یہاں حج پہ ملے گا، یا مینا پہ ملے گا، یا مشعر پہ ملے گا، کیونکہ تمہاری 12ویں امام پر حج واجب ہے۔ ہر سال وہ حج کرنے آتے ہیں، اگر اس کی زیارت بھی کرنی ہے تو کہاں چلا جا؟ حج پہ چلا جا۔ علی بن مہدیار، اب یہ حج ہے پچھلے زمانے کا، آج کا حج نہیں کہ جہاز پہ بیٹھے 2 گھنٹے میں مکے میں اترے۔ آج کی کربلا بڑی آسان ہے کہ جہاں جہاز پہ بیٹھے یا بس پہ بیٹھے 3 دن میں یا 2 گھنٹے میں کربلا پہنچ گئے۔ پہلے زمانے میں 6 مہینے لگتے تھے، لوگ پیدل جاتے تھے حج کرنے، پیدل جاتے تھے کربلا۔ اس زمانے کا حج، اور 21 سال حج پہ گیا، عاشق تھا نا، مودت کی بات بھی نا، مودت انسان کی سب کچھ کرواتی ہے، پر میں مودت کی خلاصتاً تعریف ہے، جہاں کائنات کی محبتیں قربان ہو وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں بیوی قربان، بچہ قربان، مال قربان، ہر چیز قربان ہو جائے۔ 21 سال حج پہ گیا، 21واں سال آیا، اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، رو کر کا پروردگار تھک گیا۔ 21 سال سے آ رہا ہے، ہر سال خواب آتا ہے آجا ہم اپنی زیارت کروائیں گے، لیکن 21 سال ہو گئے مجھے زیارت نہیں ہو رہی۔ اب مسلح پہ روتا ہوا، نا امید اور مایوسی کے عالم اٹھا کہ اے خدا آج کے بعد حج کو نہیں آتے، بس میرا صبر جواب دے گیا۔ کہ جب مسلح سے اٹھنا چاہتا تھا کسی شخص نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، علی بن مہدیار مایوس کیوں ہوتے ہو؟ آؤ تجھے تیرے مولا نے بلایا۔ لمبا سفر ہے، پانی سے گزرا، ایک وادی میں پہنچا جہاں پہ سبز خیمہ لگا تھا، اس خیمے سے نور نکل رہا تھا، کہ اس خیمے میں زمین پر کوئی چٹائی وٹائی نہیں تھی، خاک تھی، لیکن بیٹھنے کے لیے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک تکیہ بالکل خیمے کے پاس ہے، خیمے کے در میں۔ اس نے کہا صبر کرو، اجازت لے کر آؤ، اگر اجازت دیتے ہیں تو خیمے کے اندر جانا۔ کہا یہ 5 منٹ تھے، لیکن ان 5 منٹ میرے ایسے گزرے جیسے قیامت گزر گئی۔ 21 سال کا صبر، اور کہاں یہ 5 منٹ کا اسی انتظار میں تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا کہہ دے کہ نہیں ملوں گا۔ کہ یہ 5 منٹ میرے اوپر ایسے گزرے جیسے قیامت کا گزرنا۔ کہ وہ شخص واپس آیا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کہا کہ خوشخبری ہے، امام نے اجازت دی ہے، جا اپنے امام سے مل۔ کہ بالکل خیمے کے در گئے جہاں پہ تکیہ لگا تھا، میرے 1-2 فیٹ پہ ایک باریک سا کپڑا تھا، اس کپڑے کے پیچھے امام بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس باریک سے کپڑے کے پیچھے امام کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور امام نے اشارہ کیا وہیں پہ بیٹھ جا، کہ وہیں پہ تکیے کے ساتھ زانو میں ادب لگا کے اپنے مولا کے سامنے بیٹھا۔ اور امام نے مسکرا کر پہلا سوال یہ کیا، علی بن مہدیار تو اللہ سے شکایت کر رہا ہے کہ 21 سال سے ہم تم سے نہیں مل رہے، کہ ہم تو 21 سال سے تیرے انتظار میں تھے کہ تو کب ملنے آتا۔ علی بن مہدیار کہتا میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو ہر سال آتا تھا آپ سے ملنے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ملنے نہیں آیا۔ اس نے اوپر امام کو کہہ دیا، اعتراض کیا، مولا اگر مجھے آپ کا پتہ ہوتا کہ آپ کہاں ہیں، کس جگہ پہ تشریف فرما ہے، آپ کی ایڈریس کا مجھے پتہ ہوتا، لوکیشن کا مجھے پتہ ہوتا، میں خود آ جاتا، مجھے پتہ نہیں تھا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آ رہا تھا۔ مولا 21 سال سے پیدل سفر کر کے میں ہی تو آ رہا تھا۔ امام نے کہا علی بن مہدیار تجھے تیرے امام کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، مجھے تو تیرا پتہ تھا کہ تو کہاں رہتا ہے۔ پھر 21 سال سے دل میں تشنگی تھی، میں تیرے در پہ کیوں نہیں آیا؟
میں تیرے گھر کیوں نہیں آیا؟ کہ یہاں نگاہ تعجب اٹھائی اور میں نے کہا مولا تو کیوں نہیں آیا؟ 21 سال کیوں نہیں ملے؟ امام فرماتے ہیں تم اور تم جیسے شیعوں میں 2 برائیاں، تم اور تم جیسے شیعوں میں 2 برائیاں جن کی وجہ سے تم میری زیارت سے محروم ہو۔ میں اسی دنیا میں اسی زمین پہ رہتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم مجھے دیکھنے سے قاصر ہو؟ کہ ملتا ہے جب مولا کا ظہور ہوگا اکثر لوگ کہیں کہ ہم نے دیکھا تھا پر پہچانا نہیں تھا۔ مولا بتائیے وہ کون سی صفات ہے؟ فرمایا پہلی صفت کہ تمہاری دل میں دنیا کی محبت بڑھ چکی اور ہماری محبت کم ہو چکی ہے۔ تم صبح سے شام تک اپنی دنیا کو جمع کرنے میں لگ جاتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ تمہارا کوئی کارواں بھی پردے غیب ہے۔ جتنا تمہیں دنیا یاد ہے اتنا تمہیں میں یاد نہیں۔ ہاں دنیا کے پیچھے جاؤ، کماؤ، رزق حلال کی تلاش کراؤ، حلال کے مال کے پیچھے جاؤ۔ اگر تم مال کے پیچھے جائے اور یہ یاد نہ ہو کہ تیرا مولا ہے تو تم حرام کے پیچھے جائے گا۔ لیکن اگر کہیں نہ کہیں تجھے یہ فکر ہو کہ میرا کارواں دیکھ رہا ہے تو تو کمانے تو جائے گا، لیکن اس رزق کی تلاش میں جائے گا جو حلال کا رزق ہے۔ یہی وہ نظریہ قیامت ہے کہ تمہارے فیصلوں میں بس دنیا ہوتی ہے، تمہارے فیصلوں میں تیرا مولا اور آخرت نہیں ہوتی ہے۔ جب بیٹیوں کا رشتہ آتا ہے تو پہلی چیز جو تم دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ مال والا ہے کہ نہیں، دولت والا ہے کہ نہیں، صاحب مال ہے کہ نہیں، مشہور ہے کہ نہیں۔ کہ اگر مال دنیا کو دیکھ کر بیٹیوں کا رشتہ کرنا ہوتا نبی کبھی اپنی بیٹی علی کو نہ دیتے۔ وہ علی جس نے اپنا حق میں ہر زنا بیچ کے دیا، رسول نے کیا دیکھا؟ علی کے وجود میں تقویٰ ہے کہ نہیں۔ امام المتقین کو دیکھا۔ پہلا سوچ اور پہلا سوال ہونا چاہیے جس کو بیٹی دے رہا ہوں وہ متقی ہے کہ نہیں۔ اب بعد میں پوچھو میرے لال کام کیا کرتے ہو، جاب کیا کرتے ہو، یہ سوال بات کا ہے، لیکن پہلا سوال متقی ہے۔ کسی جوان نے مجھ سے کہا مولانا، کسی باپ نے مجھ سے کہا مولانا، میں نے کیا کہا مولانا، آپ کی مجلس سن کے ہم نے ایک متقی سے بیٹی کی شادی کروائی۔ اچھا کہا مولانا 6 مہینے میں طلاق ہو گیا۔ میں نے کہا تقویٰ کے لیے تم نے دیکھا کیا؟ کہ مولانا یہ دیکھتا تھا روز نماز پڑھتا ہے، تو میں سمجھا یہ متقی ہے، مجلس میں آتا ہے، عزاداری میں آتا ہے، نمازی ہے۔ میں نے کہا نمازی ہونا اور ہے، متقی ہونا اور ہے۔ شاید یہ نماز نہ ہو، یہ اس کی عادت ہو، عبادت نہ ہو۔ شاید مسجد میں اس لیے آتا ہے 4 لوگوں کو چہرہ دکھا دے، مجلس میں اس لیے آتا ہے کیونکہ بچپن سے عادت ہے محرم میں مجلس میں تو جانا ہی جانا ہے۔ 4 لوگ پوچھیں گے اس سال کس کی مجلس سننے گئے، اگر یہ کہیں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگ ہی کہیں گے تو کیسا آتا ہے مجلس میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ شاید مجلسوں میں عادت کی بنیاد پہ آتا ہے، عادت کی بنیاد پہ نہیں۔ تو تم نے سمجھا ہی نہیں کہ متقی کون ہے۔ علی سے پوچھو نا کہ خوارج نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ حافظ قرآن نہیں تھے، کہ آپ کے مخالف بڑی بڑی گاڑیوں والے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، کہ یہ قرآن نہیں پڑھتے، کہ یہ اپنی تراویحوں میں کوئی اور چیز پڑھتے، یہی قرآن پڑھتے۔ پھر قتل کے فتوے کیوں، پھر کفر کے فتوے کیوں؟ کیونکہ متقی نہیں ہے۔ نماز میں اور تقویٰ میں فرق ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا مولا اپنی بیٹی کس کو دے، دوستی کس سے کرے، تعلق کس سے بنائے، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہو؟ امام فرماتے ہیں متقی کے ساتھ۔ مولا پہچان کیسے کریں کہ یہ متقی ہے؟ امام فرماتے ہیں 2 صفات کا حامل ہوتا ہے متقی۔ جس کے اندر تقویٰ ہے اس کے اندر 2 عادتیں ہوتی ہیں، 2 صفات ہوتی ہیں۔ مولا کون سی صفات؟ فرمایا پہلی صفت صدق فی الکلام۔ علی کا چاہنے والا متقی زبان کا سچا ہوتا ہے، جہاں پر بھی دیکھو یہ جھوٹ بولے، چاہے نمازی کیوں نہ ہو، مولوی کیوں نہ ہو، یہ متقی نہیں ہے۔ کیونکہ حسینی اور علی والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن ہمارے یہاں اپریل فول منایا جاتا ہے، ایک خاص دن ایسا رکھا
اور جواب ملتا ہے مولانا جھوٹ بولا مذاق میں بولا. علی والا کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. یہ پہلی سے بنتا ہے. ایک شخص میرے چھٹے امام سے ملنے جاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. امام سے کہتا مولا آپ کا چاہنے والا گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کیسا گناہ؟ اس نے کہا مولا آپ کا چاہنے والا زنا کر سکتا ہے؟ امام نے کہا انسان جائز اٹھاتا کر سکتا ہے. کہ مولا آپ کا چاہنے والا یہ گناہ کر سکتا، گناہ کلمہ کر گیا. امام کہتے ہیں ہاں 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 یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. یہ پریشان آپ کا چاہنے والا اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا انسان جائز الخطا کر سکتا ہے. اس نے آخر میں کہا مولا آپ کا چاہنے والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ امام کے چہرے کی رنگت بدل گئی. امام فرماتے ہیں میرا چاہنے والا اور جھوٹ کہ کبھی بھی علی کا ماننے والا جھوٹ نہیں بولتا. اور پریشانی میں اضافہ. مولا آپ نے کہا زنا کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اور آپ نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا. امام فرماتے ہیں جو جھوٹ بولے گا جتنے گناہ تم نے بتائے وہ سارے کرے گا، اور جس کے وجود سے جھوٹ کی عادت نکل جائے جتنے گناہ تم نے گروائے ان میں سے کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہر گناہ کی جڑ ہے جھوٹ. کہ موبائل سے کسی نامحرم سے باتیں کرے گا لاکھ جھوٹ بولے گا. یہ فیس بک پہ کسی کو دوست بنائے گا جھوٹ بولے گا. یہ کسی مالدار، کسی سیاستدان، کسی ایم پی اے ایم ایل اے کے پیچھے جائے گا چاپلوسی کرے گا. کیا کہنا آپ کا، سارے لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، جھوٹ ہی بولے گا. امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جھوٹ نہیں بولتا. پہلی صفت امام علی فرماتے ہیں متقی کے الصدق فی الکلام، کہ ہمارا چاہنے والا متقی وہ آئے، تقویٰ کی نشانی یہ آئے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. دوسری صفت امام فرماتے ہیں کہ متقی کی صفت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ امین ہوتا ہے. کوئی مومن کو پیسے دے یا اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. آج انسان کو سوچنا چاہیے یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، یہ بدن اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں میرے رب کی امانت ہیں. اگر تو ان آنکھوں سے خیانت کرے تو تم متقی نہیں ہے. اب کسی بیٹی کا رشتہ آ جائے گھر میں تو یہ دو چیزیں چیک کیا کرو کہ خائن تو نہیں ہے. انگلینڈ سے ایک مومن نے کہا مولانا بیٹی کے لیے رشتہ آیا تو کیا کروں؟ مولانا نے کہا لڑکا کیسا ہے؟ کہا مولانا نمازی، روزے دار، ازادار، سب کچھ بہت اچھا ہے، فٹ ہے. تو مولانا نے کہا کہ بھائی مولا علی کا فرمان ہے کہ بیٹیوں کا رشتہ آئے تو دو چیزیں دیکھیں، ایک سچا ہو، دوسرا امیر. کہ مولانا چیک کیسے کروں؟ کہ اس کو قرضہ دو، قرضہ دو. کہ ٹھیک ہے مولانا. ایک دن اس لڑکے کو پیسے کی ضرورت تھی. کہ مولانا میں نے 2000 پاؤنڈ دیے، یعنی پاکستانی 4-4.5 لاکھ روپے. 4 مہینے کے بعد اس مومن کا فون آیا کہ مولانا آپ نے سچ کہا ہے، نمازی متقی سب کچھ ہم دیکھ رہے تھے لیکن امین نہیں. کا کیسے کہا؟ کس نے کہا تھا 1 مہینے میں پیسے واپس کروں گا، اب فون بھی نہیں اٹھاتا. کہ مولانا اچھا ہوا 4-5 لاکھ کا نقصان ہوا لیکن بیٹی کی زندگی بچ گئی. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ وہ خنجر جس خنجر سے شمر نے میرے بابا کا گلا کاٹا تھا، اگر وہ خنجر شمر مجھے دے کر جائے سجاد امانت میں خیانت نہیں کرے گا. میرے عزیز یہ ممبر امانت ہے، یہ مجلس امانت ہے، یہ حسین کا ذکر امانت. پہلی صفت امام زمانہ نے فرمایا علی ابن ابی طالب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ گئی. کا مولا دوسری صفت جو صفت آج ہم دیکھ رہے ہیں امام فرماتے دوسری صفت کہ تم شیعہ جو ہو آپس میں لڑتے رہتے، تمہارے اندر اختلافات بہت ہیں. کوئی شیعہ کسی کو والی کہے، کوئی شیعہ ہی کسی کو مقصر کہے. یہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، یہ وہ صفت ہے جو یزیدی صفات ہے. 8ویں امام فرماتے ہیں والی بھی خنزیر سے بدتر ہے، مقصر بھی خنزیر سے بدتر ہے. یہ دونوں کتے سے بدتر ہے، اس نجس حیوان سے بدتر ہے.
کہ دونوں ہی مخالف اہل بیت ہیں. غالی اہل بیت کو خدا سے بناتا ہے، مقصر اہل بیت کی شان کو گھٹاتا ہے. اب بتائیے شیعہ کوئی کہے کہ تم خنزیر سے بدتر ہو، وہ جنت میں کون جائے گا؟ جب آپ مجھے کہیں میں آپ کو کہوں تو خدا را اس زبان کا احترام کریں، منہ سے جو بات نکالیں پہلے سوچا کریں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو اس زمین پر کسی بندے کو دی ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی ہے. دیکھیے اس پانی میں ایک لذت ہے، جب آپ سیب کھاتے ہیں اس میں لذت ہے، جب مرغی اور گوشت کھاتے ہیں اس میں لذت ہے. لیکن یہ جو لذت ہے نا، یہ لذت اللہ نے سب کو دی. کافر بھی سیب کھائے گا لذت ملے گی، علی والا بھی سیب کھائے گا لذت ملے گی. لیکن ایک لذت ایسی ہے جو خدا نے صرف شیعوں کو دی، صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی ہے. سنو گے وہ کون سی لذت ہے؟ وہ لذت آئے ذکر حسین ابن علی کی لذت، وہ لذت آئے عزاداری کی لذت. واللہ یہ لذت کسی کے پاس نہیں ہے، صرف ان کے دلوں میں یہ لذت ہے جن کے دلوں میں محمد اور اس کی آل کی محبت ہے. آج دنیا پریشان ہے کہ نہیں، یہ شیعہ گرمیوں میں مجلسیں کرتے ہیں، ان کو ملتا کیا ہے؟ ان نجف سے پیدل کربلا جاتے ہیں، پاؤں پھٹ جاتے ہیں، لیکن ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے. کہ دنیا ہنسانے کے لیے پیسے دیتی ہے، یہ رلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں. ان کو رونے میں گرمی ہو سردی ہو، ان کے بچے ان کے بڑے کبھی دیکھیں، کبھی نیاز، کبھی سبینے، کبھی ذکر حسین، کبھی ماتم. یہ ماتم جسم کو تکلیف دیتا ہے نا، لیکن ان کو لذت ملتی ہے. ہاں، اس لذت کا احساس اسے ہی ہوگا جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی. اور یہ واحد نعمت ہے جو خدا نے آپ کو دی. اور یہ نعمت نہیں، میں کہوں گا یہ رسول کی دعا ہے. جب کہا کہ میری بیٹی تمہارے حسین کو کربلا میں پیاسا مارا جائے، اس کی لاش میں گھوڑے دوڑائے جائیں، تمہارے حسین کے بچوں کو یتیم کیا جائے، تو اس وقت اس بیٹی نے بابا سے پوچھا تھا، بابا میرے لال حسین پھر روئے گا کون؟ یہ حدیث اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے. کہا کہ میری بیٹی خدا ایک قوم بنائے گا، آپ کو قوم بنائے جس کو اللہ نے بنایا. بڑی معجزہ آور بات ہے کہ خدا ایک قوم کریٹ کرے گا، خلق کرے گا، جس قوم کے بچے تیرے حسین کے بچوں پہ روئے، جس قوم کے جوان تیرے حسین کے اکبر پہ روئے، جس قوم کی عورتیں تیری زینب پہ روئے، جس قوم کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھے پہ روئے. تو آپ کا وجود دعائے رسول سے بنا ہے. اس وجود کی قدر و قیمت کو جانیے. آج کربلا کے راستے بند ہیں تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں بدن کربلا جا نہیں سکتا، انسان کی روح تو کربلا کا سفر کر سکتا ہے. تو ان دنوں میں کثرت سے حسین کو سلام کیا کرو، اور ایسے سلام کرو جیسے کربلا میں زینب نے سلام کیا. میں سلام دیتا ہوں مولا حسین کو، اگر کسی مومن کو سلام نہیں بھی آتا، لفظ حسین تو سب کو آتا ہے، تو کم از کم جو حسین کا لفظ ہے وہ بلند آواز سے کہیے. کیونکہ آج جب آپ حسین کہتے ہیں آپ کو کوئی مارنے والا نہیں. آج جب آپ حسین کہو گے آپ پیاسے نہیں ہو گے. لیکن کربلا میں ایک بچی تھی، جب جب حسین کرتے تھی شروع تماچے مارتے. آج اس سکینہ کی دل کی آرزو کے لیے حسین کی صدا بلند آواز سے السلام السلام
تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میں سکینہ کو نماز پڑھا رہا تھا۔ امام زمانہ آپ کی مظلومیت پر فرمایا جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو دو بیویوں کا واسطہ دیا کرو، اے خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دو، خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوسرا خدا کو میری 4 سالہ سکینہ کا واسطہ دیا کرو، یہ وہ بچی ہے جو بابا بابا کر کے زندان میں چلے گئے۔ کسی مومن نے چوتھے امام سے پوچھا مولا کیا شکر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ بھلا 4 سالہ بچی کو تم نماز پڑھا، مولا سکینہ سے کیا دشمنی تھی؟ امام فرماتے ہیں سکینہ سے دشمنی نہیں تھی، یہ ظالم جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے، جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو نماز بڑی مظلومہ بچی ہے، بڑی مظلومہ بچی ہے۔ 40 سال امام سجاد روتے رہے کہ مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ 3 مرتبہ کہتے تھے الشام الشام الشام، مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ فرمایا منہار شہادت میرا ورثہ ہے، اکبر کے سینے میں برچھی کا لگنا میرا ورثہ ہے، بابا کا گلا کٹنا میرا ورثہ ہے، لیکن منہار تو نے انصاف نہ کیا، ماں بہنوں کا شرابی کے دربار میں لانا، یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا۔ 40 سال خون روئے، چند مقامات ہیں جن کے لیے امام سجاد نے فرمایا اس مقام نے مجھے خون رلا دیا۔ مولا کون سا مقام تھا؟ فرمایا ایک مقام ایسا تھا اے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا کیا، نہ سجاد پیدا ہوتا نہ شرابی کا دربار، نہ زینب کا خلاصہ۔ جب عرب پہ شدت آتی تھی نا مصیبت کی تو عرب یہ جملہ کہتے تھے مولا وہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا ایک رسی میں 18 گردن تھے، ایک رسی میں 18 گردن تھی۔ اداکارو جب رسی گردن میں ہو 18 افراد ہو، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، تبھی امام سجاد فرماتے جب زندان میں کمر کو سیدھا
اللہ جانے شمر نے اس کے کانوں میں کیا کہا شاید کا یزید ایک بچی ہے پورے سفر میں بابا بابا کر کے اگر اجازت ہو اس بچی کو بابا کا سر دیا ملعون نے کہا وہ بچی کون؟ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ ملعون سکینہ کو دیکھا پہلا سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے؟ اب روایت کے جملے بڑے سخت قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا کہ بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہوں